بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ محترم حاضرین، اب تک کے درس میں ہم لوگوں نے عقیدے کا تعارف، اس سے متعلق کچھ بنیادی باتیں، اس کی ضرورت و اہمیت کے ساتھ ایمان کی 6 بنیادوں کا اجمالی تذکرہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد ایمان باللہ کی تفصیلات ہماری نظر سے گزری۔ اب اس کے بعد ایمان کا دوسرا بنیادی رکن فرشتوں پر ایمان ہے، الایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ کسی شخص کا ایمان وہ ساری چیزوں کو مانتا ہو، اللہ کو، رسول کو، کتاب کو، آخرت کو، ساری چیزوں کو، لیکن اگر فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، وہ مومن اور مسلمان نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ ایک ایمان کے ایک اہم رکن کو ترک کرنے والا کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کرو، آگے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیکی یہ ہے اس شخص کی جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جس کی بڑی فضیلت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے اخیر تک پڑھ لے تو کفاتہ ہو، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہوگی ہر پریشانی، دقت اور مصیبت سے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر شخص ایمان لایا، انبیاء کرام اور مومنین یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، کتابوں پر۔ گویا ان 2 آیتوں کی جو اہمیت ہے اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ان 2 آیتوں میں ایمان کی اور دین کی بنیادوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس میں فرشتوں پر ایمان کو بطور خاص ہم لوگ یہاں زیر بحث جو ہے ہمارا درس، اس کا تذکرہ مقصود ہے کہ فرشتوں پر ایمان، اللہ پر، آخرت پر ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ذکر کیا، اور جہاں یہ کہا کہ جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کا، نبیوں کا انکار کرتا ہے، وہاں فرشتوں کے انکار کی بھی بات کہی کہ وہ شخص کافر ہے اور وہ گمراہی اور عذاب کا شکار ہونے والا ہے۔ اسی طرح حدیث جبرائیل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو، فرشتوں پر یقین رکھو، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ یہاں اللہ کے فوراً بعد ملائکہ کا ذکر ہے۔ بعض اہل علم نے اس ترتیب کے تعلق سے معنویت بتاتے ہوئے کہا کہ سب سے بنیادی چیز اللہ پر ایمان ہے، اصل الاصول۔ اب اللہ پر ایمان لانے والی بات، اللہ کے پاس سے جو احکام اور مسائل ہم تک پہنچتے ہیں اس کے لانے کا بنیادی ذریعہ فرشتے ہیں، اس لیے اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا۔ جو چیز فرشتے اللہ کے پاس سے لاتے ہیں وہ کتابیں ہیں، اس لیے اس کے بعد کتابوں کا ذکر کیا۔ جن کے پاس لاتے ہیں وہ انبیاء اور رسول ہیں، لہذا اس کے بعد رسولوں کا ذکر کیا۔ اور یہ چیزیں ماننے کا معاملہ پورا انجام اور نتیجہ آخرت میں نکلے گا، اس لیے آخرت کا تذکرہ اس کے بعد کیا، اور آخر میں تقدیر کا ذکر کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طے شدہ اس کے علم کامل کا مظہر ہے، اور ان تمام چیزوں کو دنیا سے لے کے آخرت تک ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے اس کا علم، اس اعتبار سے تقدیر کا تذکرہ کیا، جو قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ہونے والی چیزوں کا معاملہ لکھ رکھا ہے نوشتہ تقدیر یا لوح محفوظ میں۔ اب فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، صاحب کتاب نے، کہ ایمان بالملائکہ یہ ہے کہ آپ ان کے وجود کی تصدیق کریں اور اقرار کریں، یہ مانیں کہ فرشتے ہیں، دل سے یقین رکھیں۔
اور اقرار کریں یعنی زبان سے اس کو مانے، تسلیم کریں، اور اس بات کو مانیں کہ یہ عالم غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، یہ غیب سے متعلق چیز ہے، نہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دکھائے بغیر کوئی اسے جان سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، لا یشاہدون، وہ دیکھے نہیں جا سکتے، لیکن کبھی کبھی دیکھے گئے۔ آگے اس کا تذکرہ آئے گا کہ بعض مرتبہ فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، جیسے حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت آئے، اللہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف شکلوں میں آئے، 2 مرتبہ اصل شکل میں، اصل شکل و صورت میں بھی سامنے آئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 فرشتے آئے، اور ایسے قرآن مجید میں احادیث صحیحہ میں کئی جگہ تذکرہ ہے۔ تو بعض مرتبہ ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصل شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ لیکن اصل یہ ہے بنیادی طور سے یہ غیبی عالم غیب سے متعلق ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن کو عباد المکرمون کہا گیا، باعزت بزرگ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے جو پاک صاف ہیں، باعزت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے اور اپنے احکامات کی تنفیذ کے لیے، نفاذ کرنے کے لیے بنایا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دنیا میں، کائنات میں جتنی بھی حرکات ہو رہی ہیں، تمام حرکات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی فرشتے یا فرشتوں کی جماعت کو مقرر کر رکھا ہے۔ ہاں، اس کا تذکرہ آگے آئے گا کہ کچھ فرشتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعمال کے ذریعے سے کیا، بعض کا ناموں کے ساتھ کیا، اور ان کی تعداد اور عدد سے متعلق اس طرح کے بیانات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے ان کی صحیح تعداد نامعلوم ہے اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معاملات اور احکامات کی تنفیذ کے لیے پیدا کیا۔ ان کی اصناف اور اوصاف یعنی مختلف قسمیں جو فرشتوں کی بیان کی گئی ہے، اور ان کی جو صفات قرآن و حدیث میں موجود ہے، بیان کی گئی ہے، ان کے جو اعمال اور کام بیان کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے وہ قرآن و سنت میں وارد بیانات کے مطابق وہ جو کام انجام دیتے ہیں، جو چیزیں انجام دیتے ہیں، ان سب چیزوں کو ماننا یہ ایمان بالملائکہ کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح ان کے مقام و مرتبے کو، ان کی فضیلت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا درجہ ہے، وہ کتنے مقرب ہیں، قرآن و حدیث میں جو اس کا تذکرہ ہے اس کو ماننا، اور یہ ماننا کہ وہ فرشتے جو ہیں مامورون مکلفون لا یقدرون الا علی ما اقدرہم اللہ تعالی علیہ۔ میں نے عربی عبارت پڑھی اس جملے کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کی پیش نظر کہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ مامور ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، مکلف ہیں، یعنی ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر جو ذمہ داری عائد کی ہے وہ اس کے پابند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان کو اس ڈیوٹی سے باندھ دیا ہے۔ یہ میں نے کہا کہ اس لیے اہم ہے۔ اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا کہ بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ پرانے ادیان میں فرشتوں کا جو تذکرہ تھا، ایسا لگتا ہے کہ بعض اقوام نے، جیسے ہمارے برادران وطن ہندو مذہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے، اور ان دیوی دیوتاؤں کے تعلق سے انہوں نے مختلف کاموں کو بانٹ رکھا ہے کہ فلاں دیوی یا فلاں دیوتا اس کام کے لیے ہے، فلاں دیوتا اس کام کے لیے ہے، ہاں، کوئی آگ کا، کوئی سورج کا، کوئی ہوا کا، کوئی فلاں کا دیوتا۔ تو اس تفصیل کی بنیاد پر بعض اہل علم کا یہ خیال ہے، جس میں تھوڑا وزن بھی محسوس ہوتا ہے، کہ عین ممکن ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں اور ادیان میں جو فرشتوں پر ایمان کا بیان اور تذکرہ رہا ہو، اسی کو انہوں نے تبدیل کر دیا، اور فرشتوں کو دیوی اور دیوتاؤں کے نام سے الوہیت اور خدائی کا درجہ عطا کر دیا۔ اور انہیں ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ بھی فرشتوں کو مانتے تھے، اور انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ جرات کر ڈالی کہ ان کو بنات اللہ کی بیٹیاں تک کہا، جس کا قرآن نے شدید طور پر رد کیا کہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے بیٹیوں یا رشتے ناتوں سے کہیں بلند و بالا ہے، اس کو نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ وہ ان چیزوں سے متصف ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور وہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ کسی سے نہ وہ کسی کی اصل ہے نہ کوئی اس کی اصل ہے، وہ کسی کی فرع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ القیوم ہے، بذات خود قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔
بہرحال یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بنیاد پر کہ فرشتوں پر ایمان کا تذکرہ پچھلی ایمانیات میں، ایمان کی چیزوں میں، دین ادیان میں حضرت آدم علیہ السلام کے دین سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین تک کوئی فرق نہیں ہے. دین کی بنیادیں وہی ہیں. شرعی احکامات اور منہج میں حالات اور تقاضوں کے مطابق کچھ چیزوں میں تبدیلی رہی ہے مختلف زمانوں میں، لیکن دین کی بنیادیں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک رہی، اور یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے فرشتوں پر ایمان لانا. لہٰذا پچھلے ادیان میں بھی یقینی طور سے یہ بات تھی، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے تذکرے میں فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے مختلف واقعات کی روشنی میں. تو یہ بات قرین قیاس ہے اور معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں پر ایمان کا جو انداز تھا وہ بگڑ گیا دوسری قوموں میں، اور اس ایمان نے شرک کی شکل اختیار کر لی. اور پھر ان لوگوں کے تعلق سے یہ تصور پیدا ہو گیا کہ یہ جو دنیا کا نظام چلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مامور کیا ہے، ان کو مکلف بنایا ہے، تو ان کے اندر گویا الوہی طاقت اور ربوبیت کے اوصاف موجود ہیں. اس لیے یہاں یہ جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ہم کو اور آپ کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے. میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے. میں صرف اشارہ کروں کہ ایک مرتبہ مجھے ایک داعی کی طرف سے فون آیا شولہ پور میں. وہ کسی غیر مسلم سے جو ہندو تھا اور ہندو مذہب کا اچھا جانکار تھا، اس سے گفتگو کی، اسلام کی دعوت دی، اسے توحید کی تعلیم دی. تو اس نے دوران گفتگو یہ اعتراض کیا کہ آپ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں. مسلمانوں کے یہاں بھی تو ایسا ایمان ہے کہ وہ مختلف فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، موت کا فرشتہ، بارش برسانے والا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، منکر نکیر، فلاں اور فلاں، جو بھی اس نے مثال دی ہو اپنے علم کے مطابق. تو اس نے گویا یہ کہنے کی کوشش کی کہ جس طرح ہندو بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، ایسے ہی مسلمان بہت سارے فرشتوں کو مانتے ہیں، اور دونوں کا ماننا ایک جیسا ہے. تم بھی ایسا مانتے ہو کہ بارش برسانے والے فرشتے ہیں، ہم بھی بارش کا دیوتا مان رہے ہیں. تو گویا اس نے اعتراض کیا کہ اگر تم ہمارے اس اعتقاد سے توحید مخدوش ہو رہی ہے، ہم بھی وید میں توحید کو مانتے ہیں. ان کے ہاں جو شلوک پڑھے جاتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، آج ہمارے یہاں چترویدی لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس میں توحیدی بیانات موجود ہیں. تو اگر تم ایسا مانتے ہو تو تمہارے یہاں کا بھی تو فرشتوں پر ایمان والا معاملہ جو ہے وہ ہمارے ہی عقیدے کی طرح ہے. تو اس داعی نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا، اور انہوں نے مجھ سے استفسار کیا اس سلسلے میں. تو 2-3 جواب جو میں نے دیے اس میں ایک بنیادی جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ فرشتے مخلوق ہیں، خالق نہیں. دوسری بات یہ کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں، صفات اور خصوصیات میں معمولی درجے کے بھی شریک نہیں ہیں. تیسری بات یہ، اور سب سے اہم بات، وہ یہ جملہ جو یہاں بیان کیا کہ فرشتے اللہ کے احکامات کے پابند ہیں. قرآن نے کہا یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، وہ اپنے اختیارات کے حامل نہیں ہیں. اور ابھی آپ آگے پڑھیں گے ایک دم آخر میں صاحب کتاب نے ذکر کیا کہ لفظ ملائکہ علوقہ سے بنا ہے، اس کے معنی ہے رسالت، نمائندگی. تو جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ملک کہا ہے ان کو، اور جمع ہے ملائکہ، تو ملائکہ کا لفظ ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، پیغام لانے والے ہیں. پیغام لانے والا جو کسی کا پیغام کسی تک پہنچاتا ہے، کسی کا حکم کسی تک جو ہے لے جاتا ہے، یا کسی کے حکم کی تنفیذ کرتا ہے، وہ خود با اختیار نہیں ہوتا، مالک نہیں ہوتا، مالک کے معاملات اور اختیارات میں دخل انداز نہیں ہوتا. ایسے ہی فرشتوں کا معاملہ ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مقدس مخلوق تو ہے، لیکن یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں. یہ جواب اور یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بعض اہل شرک مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکلف اور مامور کیا ہے، پابند بنایا ہے اپنے احکامات کا، اور جس کو جو ذمہ داری دی ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور فرشتے اتنی ہی قدرت رکھتے ہیں، یہ سب اسی بات کی تفصیل ہے، اتنی ہی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت اور قدرت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں. لہذا فرشتوں کے تعلق سے یہ عقیدہ کہ ہم ان کو مختلف کاموں پر مامور مانتے ہیں، ہمارے عقیدے میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی طرح شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان فرشتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے.
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کائنات کے نظام پر اللہ نے مختلف فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے، ان کے سپرد کیا ہے مختلف کاموں کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو کرنے کے لیے فرشتوں کا محتاج ہے. بغیر فرشتوں کو بھی اگر اللہ چاہے انما امرہ، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. بغیر فرشتوں کے بھی ایسا ہو سکتا ہے. غزوہ بدر اور احد میں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کی مدد کے لیے نازل کیا اور بتایا کہ یہ جو فرشتوں کا نزول ہوا یہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے ہے، ان کی تقویت کے لیے ہے، ان کے دل کی مضبوطی کے لیے ہے. ورنہ اللہ تبارک و من نصر الا من عند اللہ کہ مدد تو اللہ کی جانب سے ہے جو عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. بغیر فرشتوں کے بھی وہ مدد کر سکتا تھا اور کرنے والا تھا، لیکن یہ فرشتوں نے مومنوں کی دلجوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا. اور وہاں غزوہ بدر میں بھی ہم بعض روایتوں میں تذکرہ ہے کہ بعض صحابہ نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا جن کا جب تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے پاس تو کہا کہ وہ فرشتہ تھا جسے تم نے دیکھا اور جس نے جو فلاں کافر کو مارا. تو وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آگے میں بڑھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، کہ فرشتوں کو نور سے، روشنی سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو، جن کو پیدا کیا گیا آگ کے شعلے سے، اور انسانوں کو اسی چیز سے جو تم سے بیان کیا گیا. قرآن میں بتایا گیا کہ کھنکھناتی مٹی سے اور مختلف الفاظ آئے ہیں. تو انسانوں، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، یہ نوری مخلوق ہے. یہاں میں ایک اور بھی اشارہ کر دوں، کچھ لوگوں کا جو مغالطہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں، نور مجسم. ہم بھی نور کہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نور ہدایت. آپ بھی نور کہتے ہیں، ہم بھی نور کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہدایت کے نور ہیں، آپ کہتے ہیں مجسم نور ہیں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس تو قرآن کی بہت سی دلیل ہے، سراجا منیرہ، اور ہم نے آپ کے پاس نور اتارا، قرآن کو بھی نور کہا گیا. یہ نور ہدایت اور گمراہی کے راستوں کی نشاندہی کرتا ہے. اس روشنی میں چلو گے تو سچائی کا راستہ صاف صاف نظر آئے گا، ہم یہ مانا کرتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ انسانوں کے سلسلے کے ہیں. آپ کے والدین عبداللہ اور آمنہ بشری نسل انسانی سے تعلق رکھنے والے ہیں. آپ بنو اسماعیل سے، اس میں بنو ہاشم سے، جو قریش اور بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ خود آپ کا بیان ہے. تو انسانی نسل میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، انسانوں کی طرح آپ پیدا ہوئے. اللہ کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہیے کہ میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں. یوحا الیہ، فرق یہ ہے، میرا امتیاز اور درجہ یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو عام انسانوں کے مقابلے میں صاحب وحی ہونے کی وجہ سے اللہ نے میرا درجہ اونچا کیا، اور رسولوں میں بھی آپ کو سید المرسلین بنایا گیا. یہ آگے کی بات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں. ہاں، انما انسا کما تنسون، میں ویسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، میرے سارے معاملات ویسے ہی ہیں جیسے دوسروں کے ہیں. کفار مکہ یہ کہتے تھے ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ اس رسول کا کیا معاملہ ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے. گویا آپ کو وہ انسان مانتے تھے. کفار مکہ دیکھتے تھے کہ ہمارے درمیان یہ پیدا ہوئے پلے بڑے اور ہم ان کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ہماری طرح بھوکے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہم کو بھی بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں. ہاں، ان کو بھی انسانی حاجات درپیش ہوتی ہے اور ہمیں بھی. یہ بھی بازاروں میں عام انسانوں کی طرح جاتے پھرتے آتے جاتے ہیں. تو گویا کفار مکہ یہ کہنا چاہتے تھے یا کہا صاف صاف کہ چونکہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، اس لیے ہم نبی نہیں مانیں گے. آج ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نبی تھے اس لیے بشر نہیں مانیں گے. استحالہ دونوں جگہ ایک ہے کہ بشریت اور رسالت یا نبوت کو اکٹھا ماننے میں استحالہ ہے، انہیں ناممکن مان رہے ہیں. آج جو ہمارے بریلوی حضرات یہ بات کہتے ہیں ان کے یہاں بھی یہی ہے. اب اگر وہ، یہ میں تھوڑا سا اشارہ کیا دلائل کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ نور مجسم ہے تو نور مجسم کون سا نور؟
ایک نور اللہ کی ذات ہے، ایک نور اللہ کا حجاب ہے، حجابہ النور۔ ایک نور وہ ہے جو مخلوق ہے، جیسے چاند، سورج، ستارے، اس میں جو اللہ تبارک اللہ نور السماوات، اللہ منور ہے، ان کو روشنی دینے والا ہے۔ تو یہ جو روشنی پیدا کی ہے دنیا کے اندر، یہ پیدا کی ہوئی روشنی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہے، جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ فرشتے بھی نور سے پیدا ہوئے، یہ نور مجسم ہم ان کو کہہ لیں۔ اب آپ بریلوی حضرات سے ہم یہ سوال کریں کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم کہہ رہے ہو، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں؟ وہ کہتے بھی ہیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے۔ عیسائیوں نے، نصارہ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہ اس سے زیادہ شدید بات ہوگی، اسی کے جیسی بات ہوگی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا جرم کہا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتخر الجبال، کیا ہے، وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا بیٹا ہے۔ رحمان کا بیٹا کہنا اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ہو جائے، اور یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی مخلوق اللہ کی ذات کا جز ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ انتہائی بڑا، سب سے بڑا شرک ہوگا۔ اس پر اتنی دلیلیں دی جا سکتی ہے اس کے شرک ہونے پر کہ کوئی شمار نہیں۔ اب کوئی بلا وجہ کی منطقیانہ اور جاہلانہ باتیں کر کے اس ایسے شرک کو، توحید یا شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی دھوکہ کھاتا ہے تو اس کی عقل قابل حیرت ہے۔ وہ قرآن و حدیث کے واضح دلائل کو دیکھنے سے آنکھیں بند کیے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور دین کی فہم اور سمجھ سے محروم کا شکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کتنی حدیثیں، 50، ابھی ہم عقیدے کے باب میں آگے پڑھیں گے، کہ کسی مثال کے طور پہ ایک صحابی نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے پاس میری سفارش، میں اللہ کے پاس آپ کو سفارشی بناتا ہوں اور اللہ کو آپ کے پاس سفارشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولتے رہے، اور اس پر انہیں افسوس کا اور غصے کا اظہار کرتے رہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کاش آپ چپ ہو جاتے، ہم نے سوچا۔ پھر اس کے کافی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ تم نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کے پاس سفارش کی جا سکتی ہے، اللہ کسی کی پاس سفارش کرے؟ یہ تم کیسے سمجھ لیے؟ کیا اللہ بندوں کے پاس کسی کی سفارش کرے گا؟ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ تو یہ ایسی کتنی چیزیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ میں ہم کو بندگی کے آداب سکھائے ہیں، بتائے ہیں، اور ان آداب کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود اللہ کے سامنے بندگی اختیار کرنا، جھکنا، عاجزی اختیار کرنا، اپنے آپ کو انتہائی عاجز بندہ بتانا، دعاؤں میں کہنا اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک میرے سلسلے میں تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول اللہ ہی ہیں تو پھر اللہ کے رسول یہ کیوں کہتے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں؟ کہتے میری پیشانی میرے ہاتھ میں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے اس دعوے کو جو کہتے ہیں اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا جز ہیں، اس کو رد کرتی ہے۔ اب دوسری چیز، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہیں، اب خالق کا نور نہیں ہے، مخلوق نور ہے، تو کون سی مخلوق کا نور ہے؟ سورج چاند ستارے والا یا فرشتوں والا؟ اگر فرشتوں والا ہوتے تو کفار مکہ تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ایسا ہی تھا تو فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ فرشتوں کو ہمارے درمیان بھیجتے رسول بنا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا سورہ الانعام میں اور دوسرے مقامات پر بھی، کہ اگر دنیا کے اندر فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، نمائندہ بناتے، کیونکہ فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ ہوتا۔ لیکن اب دنیا میں ہم نے انسانوں کو بنایا ہے تو انسانوں کے لیے انسان کو نمونہ بنا کر، اسوہ بنا کر بھیجا ہے۔ اگر فرشتے بھیجتے تو ان کے لیے اور زیادہ بڑا اعتراض ہوتا کہ ہم انسان ہیں، یہ فرشتہ ہے، ہماری ضروریات تقاضے الگ ہیں، اس کی ضروریات اور تقاضے ہے ہی نہیں وہ، لہٰذا یہ ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان کو نمونہ بنا کر بھیجا، تو اس کا بھی قرآن نے رد کیا۔ اور پھر دوسری ایک بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اگر انسان نیک ہے، سارے انسان اشرف المخلوقات نہیں ہیں، لیکن انسانوں میں جو نیک ہیں، خاص طور سے جنت کی حالت میں، جنت میں جب جائیں گے تو ساری مخلوقات سے بہتر ہوں گے۔ وہ ایک لمبی بحث ہے، عقیدے سے اس کا بعض علماء نے کہا کہ وہ فضول بحث ہے، لیکن بہرحال انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا درجہ تمام مخلوق میں سب سے بلند ہے، اور ان میں رسولوں میں اولو العزم رسول کا، خلیلین کا، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں اہل علم کا اتفاق ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء کرام کا درجہ فرشتوں سے اونچا ہے۔ اب دیگر انبیاء کا درجہ فرشتوں سے اونچا ہے، اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جس نور سے بنایا اس نور سے اللہ کے رسول کو بنایا، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ گھٹا رہے ہیں، بڑھا نہیں رہے، گستاخی کر رہے ہیں، شان نہیں بڑھا رہے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، یہ نور نور مخلوق ہے۔ اللہ کی ذات کو جو نور کہا گیا وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ اور یہ نور جو دنیا کے اندر جو روشنی ہم دیکھ رہے ہیں، سورج چاند ستاروں کی، اور یہ جو لائٹ کی یا جو بھی روشنی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور پیدا کی ہوئی روشنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں ایمان سے متعلق بات چل رہی ہے کہ وہ نوری مخلوق ہے، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا۔ اب کب پیدا ہوئے؟ ولا ندری متی خلقوا، ہم یہ نہیں جانتے کہ فرشتے کب پیدا کیے گئے۔ ان کی تعین، وقت کی، زمانے کی تعین کر کے ہم کو قرآن و حدیث نے بیان نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس کی خبر نہیں دی۔ فرشتوں کے وجود کا کی اطلاع دی، ہم اسے مانتے ہیں۔ کب سے پیدا ہوئے؟ اگر کوئی شخص اس کو معلوم کرنے کے لیے بلا وجہ پیچھے پڑتا ہے تو ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جس کو شریعت نے بتایا نہیں، یعنی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو قرآن و حدیث اسے ضرور بیان کرتے۔ اور آج کل ہمارے یہاں کچھ لوگ دین اور شریعت سے متعلق ایسی معلومات اور سوالات کے پیچھے زیادہ پڑے رہتے ہیں جس کا ہمارے ایمان، عقیدے اور عمل سے کوئی تعلق اور فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس معاملے میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، انہوں نے کہا۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی ولادت جو ہے وہ ہمارے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے بہت پہلے کی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بنانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو تذکرہ کیا، تو فرشتوں نے سوال کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تمہارے پروردگار نے یہ کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ، جانشین بنانے والا ہوں۔ کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ اللہ کا جانشین، اور علامہ ابن تیمیہ اور بعض لوگوں کو اس پر شدید اعتراض ہے کہ اللہ کا جانشین کہنا شرک تک پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جانشین نہیں ہوتا۔ جانشین کس کا ہوتا ہے؟ جو غیر موجود ہو۔ ایک آدمی اگر صدر، جیسے ہمارے یہاں صدر نائب صدر ہوتا ہے، نائب صدر اس وقت چلتا ہے جب صدر موجود نہ ہو، اس کی غیر حاضری میں نیابت کرتا ہے نائب صدر، ایسی سیکریٹری وغیرہ جو بھی عہدہ ہو، تو نیابت اصل کے غائب ہونے کی حالت میں ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا کبھی غائب ہوتا ہے یا غائب ہو سکتا ہے، غیر موجود ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے خلیفہ جو جانشین کے معنی میں ہے، اس معنی میں اللہ کو خلیفہ بولنا واقعی درست نہیں ہے۔ اس معاملے میں لوگوں نے بڑی تفصیلات لکھی، بعض کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ انسان کوئی نہیں ہو سکتا، انسان کا خلیفہ اللہ ہوتا ہے۔ جیسے سفر کی جو دعا ہے مکمل، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ تو سفر میں ہمارا صاحب ساتھی ہے اور اہل و عیال میں خلیفہ ہے، جانشین ہے، ہماری غیر موجودگی میں تو دیکھ بھال کرنے والا ہے، تو نگرانی کرنے والا ہے۔ تو انسان کا خلیفہ اس حدیث کے مطابق اللہ بن رہا ہے، اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب جن لوگوں نے زمین میں انسانوں کو اللہ کا خلیفہ کہا، اس پر علامہ ابن تیمیہ اور بعض علماء بہت شدید اعتراض کرتے ہوئے شرک تک کا حکم لگاتے ہیں، لیکن دوسرے کچھ علماء نے ان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ زمین میں انسان کو اللہ کا خلیفہ کہتے ہیں وہ اس معنی میں نہیں کہتے جو خلیفہ کا معنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کی تنفیذ اور اس کے دین کو پھیلانے، نشر و اشاعت کرنے اور نافذ کرنے کی کوشش کرنے والا، اس معنی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے۔ یہ تعویل کرتے ہیں
ہاں، اور ایک حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں، وہ حدیث صحیح نہیں، الانسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے نا، وہ کہ انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، یہ حدیث کسی طرح 3 سند سے آتی ہے، تینوں ضعیف ہے، ناقابل حجت ہے۔ بہرحال یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اس کا جو معنی لوگوں نے کیا وہی زیادہ صحیح نظر آتا ہے کہ خلیفہ کا معنی کیا، قرآن نے اور جگہوں پہ خلفاء الارض وجعلکم خلفاء الارض کی تعبیر کئی جگہ استعمال کی ہے، تو اسے ملا کر یہاں خلیفہ کا معنی یہ کرتے ہیں کہ انسان زمین میں خلیفہ ہے، اس معنی میں کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا کہ زندگی، حیات اور سلسلہ نسب حسب دیا ہے کہ نسلاً بعد نسلن، ایک نسل کے بعد دوسری نسل جانشین بنتی ہے۔ آج ہم ہیں، کل ہماری اولاد ہوگی، پھر اس کے بعد اس کی اولاد ہوگی، ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد تھے، ان سے پہلے ان کے آبا و اجداد تھے، یہ سلسلہ یا کے بعد دیگرے جو چل رہا ہے، تو ایک قوم دوسری قوم کی، ایک نسل دوسری نسل کی جانشین بن رہی ہے۔ اس معنی میں یہ خلفاء ہیں اور خلیفہ ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد یہاں آدم علیہ السلام تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ہاں، اس سے پتہ چلا کہ جب آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ اللہ کر رہا ہے، اس وقت فرشتوں کو خبر دے رہا ہے، اس کا مطلب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے جو ہے فرشتے موجود تھے۔ پھر جب آدم کو بنا لیا تو ان کو اپنی اس مخلوق کی پیدا کرنے کے بعد ان کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں نے آدم کو ٹھیک ٹھاک درست کر دیا، اس کا تسویہ کر دیا، یعنی ٹھیک ٹھاک بنا دیا، ہاں، اور اس میں اپنی روح پھونک دی، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو ان کے لیے سجدے میں گر پڑو، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فرشتوں کو یہ حکم دیا، یہ واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اس سے صرف یہاں یہ استدلال کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے حضرت آدم کی ولادت سے پہلے موجود تھے۔ انہوں نے اس ضمن میں ایمان بالملائکہ کے ضمن میں اب یہ دوسرا ایک عنوان قائم کیا، اور قرآن و حدیث کے نصوص سے استدلال کیا اس بات پر کہ فرشتے اللہ کے عباد مکرمون ہیں، باعزت اور بزرگ بندے ہیں۔ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى شَرَفِهِمْ وَفَضْلِهِمْ، اور جو چیز ان کے مقام، بلند مقام اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، وہ درج ذیل چیزیں ہیں۔ انہوں نے کئی نکات قرآن کی آیتوں سے اور حدیثوں سے استدلال کر کے بیان کیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف مقامات پر قرآن میں فرشتوں کا جب ذکر کرتا ہے تو ان کی اضافت تشریف کہتے ہیں عربی میں، شرف والی اضافت، یعنی ایسی اضافت جس میں شرف اور عزت کا اظہار ہوتا ہے، تو ان کو اضافت تشریف کے ساتھ ذکر۔ یہ اضافت کیسے؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں میرا قلم، یعنی قلم کی نسبت میں نے اپنی طرف کی، گلاب کا پھول کی نسبت گلاب کی طرف کی، مسجد کا دروازہ، اس کو اضافت کہتے ہیں، کا دروازہ، کا قلم، فلاں کی یہ چیز، فلاں کی وہ چیز۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کہے کہ یہ چیز اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو اضافت ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اضافت اعیان، ایک اضافت اوصاف۔ اعیان کی یعنی شخصیات اور چیزوں کی اضافت، جب اس کی اضافت ہوتی ہے، یہ بہت اچھی طرح سمجھیں، عقیدے کے آگے آپ کے اسماء و صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو باتیں ہوتی ہیں جس سے کچھ لوگ گمراہی کا شکار ہوئے، اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دونوں کو گڑمٹ کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں۔ تو اعیان کی ایک اضافت ہوتی ہے اور ایک اوصاف کی جو اضافت ہوتی ہے، جیسے علم، چہرہ، سماعت، سننا، کلام۔ اب ہم کہیں گے کلام اللہ، اللہ کا کلام، علم اللہ، اللہ کا علم، تو علم کی اضافت اللہ کی طرف، یہ صفت کی اضافت ہے۔ جب صفت کی اضافت کی جاتی ہے تو یہ صفت اللہ کا جز مانی جاتی ہے، جیسے اللہ کی صفات اللہ کی ذات کا حصہ ہیں، الگ نہیں ہے۔ لیکن جو اعیان کی صفت ہے، کی اضافت ہے، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب معجزہ مانگا کہ ایک گابن اونٹنی پہاڑ سے نکلے تو ہم آپ پہ ایمان لائیں گے، انہوں نے دعا کی اور یہ معجزہ اللہ نے دیا، تو اس کو وہ جو اونٹنی نکلی تھی اس کے بارے میں قرآن نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو یہ اعیان کی صفت ہے۔ اب یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کی صفت ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت اس کے مقام، اس کے شرف کو بتا رہی ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، عام مسجدوں کو بھی ہم کہتے ہیں، اور بیت اللہ الحرام اس کا مرکز ہے۔ تو بیت اللہ، کسی ایک گھر کو اللہ کی طرف اضافت کرنا، یہ اس گھر کی عزت اور مقام کو بتا رہا ہے۔
ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار مختلف مقامات پہ کہا وَمَلَائِكَتُ، اللہ کے فرشتے. تو یہ فرشتوں کی نسبت خود اللہ کی طرف کرنا، یہ ان کے لیے اضافت تشریف ہے، ان کے شرف اور مقام کو واضح کرتا ہے. تو کہا جیسے قرآن نے کہا کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، ان میں سے ہر کوئی ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر. اللہ نے اس کے کہا، اپنے کہا، مطلب اضافت کی اپنی طرف فرشتوں کی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو اللہ کا کفر کرے، انکار کرے، اور اس کے فرشتوں کا، اللہ کے فرشتوں کا. وَقَوْلُهُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو. ایسے قرآن میں آپ کو 50 مقام ملیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی نسبت حضرت جبرائیل یا روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اضافت کی ہے، یہ ان کے شرف کو بتاتی ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا. اپنی صلات کے ساتھ فرشتوں کی صلات کا معنی میں دونوں میں فرق ہوگا. ہاں ابھی آیت پڑھیں تو وہاں وضع کرتا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ، اللہ نے اس بات کی گواہی دی، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ کی گواہی کہاں ہے؟ ایک ہندو سے بولیں گے، ایک عیسائی سے بولیں گے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایک معبود ہے، اسی کی پوجا کرو، تو کہے گا کہ کہاں ہے گواہی؟ تو اللہ کی گواہی قرآن ہے جو اس نے نازل کیا. اللہ کی گواہی رسول ہیں، رسولوں کی تعلیمات ہیں. اللہ کی گواہی آفاق ہے، کائنات کی ایک ایک چیز ہے. اللہ کی گواہی انسان کا اپنا وجود ہے، کائنات کی ایک ایک چیز ہے. وہ دلیلیں سمعی، سننے والی، دیکھنے والی اور پھر سمجھنے والی، ان چیزوں کو ملائیں تو دنیا کا ہر انسان کتنا بھی جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے پر مجبور ہوگا. یہ اس کی فطرت میں ہے. اور اللہ نے اس کی گواہی دی، سب سے بڑی ذات نے سب سے بڑی بات پر گواہی دی. کس بات کی؟ توحید کی، کہ اللہ الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی. والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی. اللہ نے اپنی گواہی کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد فرشتوں کا تذکرہ کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا کیا مقام ہے اللہ کی مخلوق میں. اور پھر اس کے فوراً بعد، یہاں آیت میں وہ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے محل استشہاد نہیں ہے، لیکن علامہ ابن قیم نے ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم بھی جو انصاف کے تقاضے پر قائم ہیں. علامہ ابن قیم اس آیت کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ اس سے علماء دین کی فضیلت اور دوسروں کے مقابلے میں سب سے اونچا مقام ثابت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنا تذکرہ کیا گواہی میں، اپنے بعد فرشتوں کا تذکرہ کیا، اور فرشتوں کے بعد علماء کا تذکرہ کیا. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مخلوق میں علماء سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت والا ہوتا، کوئی کسی کا اور درجہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کا تذکرہ کرتا ہے. اب علماء میں درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کے انبیاء ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے، پھر انبیاء کے وارثین جیسے جیسے ہوں گے، صحابہ، تابعین، ائمہ وغیرہ. تو علماء کا بھی درجہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن ان سے پہلے فرشتوں کا درجہ اور مقام معلوم پڑ رہا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ ہم صلاۃ بھیجتے ہیں تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختلف صیغے اور الفاظ ہم کہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم درود بھیج رہے ہیں، گویا دعا ہے. فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں تو رحمت و استغفار کی دعا ہوتی ہے، اس سے مراد. اللہ جب درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ کس سے دعا کرے گا؟ اللہ کا دعا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ تو خود دینے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلاۃ کا مطلب ہے نزول رحمت. اور بعض علماء نے کہا، امام بخاری کہتے ہیں کہ راجح بات یہ ہے، انہوں نے نقل کیا بعض اسلاف سلف علماء کرام سے یہ قول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صلاۃ بھیجنے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے فرشتوں کے درمیان اپنے بندوں کی تعریف کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بھیج رہا ہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے، ثنا بیان کرتا ہے. اور ایک معنی رحمت کے نزول کا بھی ہے، نازل فرماتا ہے. بہرحال تو یہ اللہ صلاۃ کا، بہرحال یہاں محل استشہاد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی صلاۃ کے تذکرے کے بعد فرشتوں کے صلاۃ کا تذکرہ کیا.
اس سے ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرشتوں کو کرم اور اکرام کے الفاظ کے ساتھ، ان کے مشتقات کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی وہ باعزت ہیں، وہ بندے ہیں جن کی عزت اور اکرام کیا جاتا ہے، معزز ہیں، خود عزت والے ہیں، پاکیزہ ہیں۔ جیسے قرآن کا یہ فرمانا اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس میں فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، کہ یہ جو مقدس فی صحف مرفوعۃ مطہرۃ ہے نا، کہ یہ جو باتیں ہیں یہ باعظمت صحیفوں میں لکھے ہوئے ہیں جو بلند و بالا ہیں اور پاکیزہ ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ہاں یہ لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ سفرہ یہ اردو میں سافر یا ہم سفر بولتے ہیں، سفارت کار، اسی سے بنا ہے۔ سافر کی جمع سفرہ ہے۔ تو چونکہ یہ فرشتے اللہ کے اور بندوں کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو سفرہ کہا گیا۔ اور سافر لکھنے والا، تو لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ کون سے لکھنے والے؟ ایسے لکھنے والے کرام برارہ، جو مکرم ہیں، باعزت ہیں، بزرگ ہیں اور نیکوکار ہیں، یعنی اندر سے باہر سے وہ پورے کے پورے پاکیزہ ہیں۔ کرام برارہ، کرام کرم سے یعنی بزرگ ہیں، شریف ہیں، شرف والے، شرافت والے ہیں، اندر سے بھی شریف ہیں، برارہ اور باہر سے بھی نیک ہیں، وہ نیک عمل ہی کرتے ہیں، تسبیح تحمید اللہ کی عبادت ہی عبادت کرتے ہیں، ہاں نیک ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے، فرشتوں کی صفت بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یقیناً تم لوگوں کے اوپر محافظین، حفاظت کرنے والے، اعمال کو درج کرنے والے مقرر ہیں۔ میں وضاحتاً کہہ رہا ہوں، حافظین مانے حفاظت کرنے والے، تو تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، جو باعزت لکھنے والے ہیں۔ ہمارے کاندھوں پر ہاں فرشتے ہیں، اور ہر صبح شام عصر کے وقت ان کی تبدیلی ہوتی ہے صبح کے وقت، تو یہ جو ہے ہمارے اعمال کو، نیک اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا تو ذکر کرتے ہوئے ان کی صفت بیان کی، کرامن کاتبین، یہ باعزت شریف لکھنے والے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل عباد مکرمون، یہ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کے مکرم معزز بندے ہیں، وہ بندے جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کی گئی ہے، جن کو شرف اور بزرگی سے، شرافت سے نوازا گیا ہے۔ مکرمون، اکرام اور کرام دونوں کے الفاظ قرآن مجید نے فرشتوں کے لیے استعمال کیا، یہ ان کی صفت ہے۔ میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ فرشتوں پر ایمان ہمارے لیے غیب ہے، ہم ان کے بارے میں وہی چیزیں مانتے ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو ان کے اوصاف اور صفات بیان کی گئی ہیں، یہ اس کا تذکرہ چل رہا ہے، جس سے ان کا مقام و مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو علو، کہ وہ بہت بلند ہیں، اور قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں، قریبی درجہ بھی رکھتے ہیں، اور بعض فرشتے مکان اور جگہ کے اعتبار سے بھی اللہ سے بہت قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد فرمایا لا يسمعون الى الملأ الاعلی، یہ ملأ اعلیٰ کی طرف وہ کان جو ہے سننے کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ ملأ اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی مقرب فرشتے۔ اس کا گویا کہتے ہیں کہ وضاحت آتی ہے روایتوں میں کہ ملأ اعلیٰ فرشتوں کی وہ جماعت جن کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کائنات کے مختلف معاملات سپرد کر رکھے ہیں۔ تو ملأ اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے معزز ترین فرشتوں کا ایک جو اللہ کے بہت قریب ہیں، اور ملأ اعلیٰ جو بہت اعلیٰ کہا گیا سب سے اونچا مقام، ملا یعنی کہتے ہیں چنندہ لوگوں کو، سرداروں کو، یا اعلیٰ مجلس کو، ہاں سردار وغیرہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو ملأ اعلیٰ جو سب سے اعلیٰ مقام پر، اعلیٰ مجلس عالیہ کہہ لیجیے اس کو اپنی زبان میں، کا درجہ رکھنے والے فرشتے ہیں۔ وفی قولہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان یشہدہ المقربون، اس کی گواہی دیتے ہیں یا یہاں حاضر ہوتے ہیں مقرب فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے عرش کے پائے کو اٹھا کے عرش کو اٹھانے والے ہیں،
تو ظاہر سی بات ہے یہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اور جگہ کے اعتبار سے بھی اللہ سے قریب تر ہیں، اور عمومی طور سے تمام فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد المکرمون کہا ہے، تو درجے کے اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب اور نزدیکی رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَذْكُرُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُمْ عِندَهُ یا وَيَعْبُدُونَهُ، اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ فرشتے اللہ کے پاس ہیں۔ قرآن میں کئی جگہوں پہ ذکر کہ وہ لوگ جو اللہ کے پاس ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ یہ آیت سجدہ ہے، آگے کی دو ہم سن رہے ہیں، بہتر ہے کہ ہم سجدہ کر لیں مجلس کے بعد جب اس کو توفیق ملے۔ تو کہا یقیناً وہ لوگ جو تمہارے پروردگار کے پاس ہیں، عند ربک، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ تمہارے رب کے پاس ہیں، کون ہیں؟ فرشتے۔ تو یہاں پتہ چلا فرشتے اللہ کے قریب ہیں، پاس رکھتے ہیں۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، اکڑتے نہیں، ہاں، ویسبحونہ، اور اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ان کے اعمال بھی معلوم پڑ رہے ہیں اور ان کا مقام بھی معلوم پڑ رہا ہے اس آیت سے، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ لوگ اللہ کی عبادت سے، بات ماننے سے اکڑ رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، تو جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں، کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ فرشتے اللہ سے قریب ہیں، قرب نزدیکی رکھتے ہیں، تو یہ استدلال کر رہے ہیں ان آیتوں سے کہ جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات اور دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھکتے اکتاتے نہیں، رکتے نہیں ہیں۔ یہ مختلف الفاظ قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے پاس قدر و منزلت میں الگ الگ درجہ رکھتے ہیں، ان کا مقام ہے الگ الگ۔ فرشتوں کے مقامات ہیں۔ اس کے صرف انہوں نے ایک دو دلیل دی، دو آیت قرآن کی اور پھر ایک حدیث کی۔ تو وہ اللہ عز و جل کے پاس معلوم اور متعین مقام رکھتے ہیں، جیسے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر اس کا طے شدہ معلوم مقام ہے۔ سورہ صافات کی آیت ہے، فرشتوں کے بیان میں ہے۔ ہاں، اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ ایک بزرگ شریف فرشتے کا قول ہے۔ قرآن جو لاتے تھے نمائندہ اور پیغمبر ہونے کے اعتبار سے ان کی طرف نسبت کی۔ ہاں، اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کلام جبرائیل ہے، لیکن ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول کی طرف بھی نسبت کی گئی ہے کہ وہاں رسول سے مراد اللہ کے رسول ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو یہ اضافت جو ہے کہ رسول کا کلام اور جبرائیل کا کلام، یہ اضافت رسالت ہے، یعنی پہنچانے والی اضافت ہے، خود اس کے کلام کے متکلم نہیں ہے۔ بہرحال یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں کہا گیا رسول کریم، پھر کہا ذی قوت، یہ قوت والے ہیں، طاقتور ہیں، عند ذی العرش مکین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش والے کے نزدیک بڑے مقام اور بلند عزت والے، مقام و مرتبے والے ہیں۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں گویا اللہ تعالیٰ نے کہا تو ان کا مقام دوسرے فرشتوں کے مقابلے میں گویا بڑھا ہوا ہے۔ اور قرآن کی اور بھی کئی آیتوں اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل کو تمام فرشتوں سے زیادہ اعزاز حاصل ہے، اس لیے ان کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا سردار۔ اور تین فرشتے ہیں جو روح کے مکلف ہیں، ان کو ان میں سرداروں میں شمار کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک حضرت جبریل علیہ السلام ہے، ایک وہ ہیں جو بارش برسانے والے فرشتے ہیں۔ ہاں، ایسے انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ اور سب سے فرشتوں میں عام فرشتوں میں افضل فرشتوں کا گروہ کون سا مانا جاتا ہے؟ تو کہا وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ حدیث میں رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آئے اور ان سے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی، ان سے پوچھا کہ ما تعدون اہل بدر فیکم، کہ تم، حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں
کہ تم اپنے درمیان اہل بدر کو، وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے، ان کو تم کیا شمار کرتے ہو، ان کو کیا درجہ مانتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من افضل المسلمین، مسلمانوں میں سب سے افضل درجے والا، سب سے بہترین لوگ، اعلیٰ مرتبے کے لوگ، او کلمۃ نحوہا، یا آپ نے اسی جیسی بات کہی۔ قالا، تو حضرت جبریل نے جواب میں کہا وکذالک من شہد بدر من الملائکہ، کہ اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں شریک، وہ فرشتے جو بدر میں شریک ہوئے وہ بھی فرشتوں میں سب سے افضل مانے جاتے ہیں، ہم ان کو افضل فرشتوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ایک چیز اور بھی بیان کر دیتے ہیں کہ فرشتوں کی خلقی یعنی پیدائشی کچھ خصوصیات جو قرآن و حدیث نے بیان کی، ایک تو ہے جو ان کی جو ہے عملی صفات ہیں، سیرت کی صفات ہیں، کردار کی، ایک ہے ان کی پیدائشی صفات، یعنی پیدائش میں فرشتے کیسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسے بنایا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہاں اصلی شکل صورت میں خاص طور سے، یہ ہمارے لیے بار بار میں نے شروع میں تذکرہ ہوا کہ یہ عالم غیب سے متعلق ہے، اس کے اور غیب سے متعلق جو چیزیں ہیں اس پر ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا بتایا گیا ہے اتنا مانا جائے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ جو قرآن و حدیث میں اس سے زیادہ جاننے اور ماننے کی کوئی کوشش کرے گا، کھودنے کریدنے کی کوشش کرے گا تو ٹھوکر کھائے گا، گمراہی کا شکار ہوگا۔ جو قرآن و حدیث میں اس میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا تو کفر کا مرتکب ہوگا کہ قرآن حدیث کو نہیں مان رہا ہے۔ تو جتنا بتایا گیا یہی ہمارے ایمان کی خاص کسوٹی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس کے فائدے انشاءاللہ آخر میں بیان ہوں گے کہ ایسا یہ فرشتوں پر ایمان کے کیا فائدے ہیں، کیوں اللہ نے دیا ہے۔ بہرحال ان کی کچھ خلقی صفات کا تذکرہ اختصار کے ساتھ یہاں انہوں نے کیا ہے۔ اعظم خلقہم، سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم الشان، ان کی تخلیق کو، جسم اور ڈھانچے کو بہت عظیم بنایا ہے، بڑا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ یا وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا، آگے محل استشہاد یہ اگلا جملہ ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس پر ایسے فرشتے ہیں جو بہت ہی مضبوط جسم و ڈھانچے والے ہیں، غلاظ اور شداد، بہت سخت مزاج کے، یعنی ان کو مقرر کیا گیا ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط اور سخت ہیں، اور ان کا جو رویہ اہل جہنم سے ہوگا وہ بھی انتہائی سخت و شدید ہوگا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو بھی حکم دیا ہے یہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کا عصیان اور مخالفت نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ وَمِمَّا، اس سے پتہ چلا کہ وہ بہت مضبوط جسم والے ہیں، ان کا وجود ہے۔ يَدُلُّ عَلَىٰ عِظَامِ خَلْقِهِمْ، اسی طریقے سے ان کے عظیم اور بڑی مخلوق ہونے پر دلالت کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی حقیقی شکل و صورت میں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، 2 مرتبہ دیکھا، اور یہ قرآن مجید میں دونوں مرتبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسے سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سورہ تکویر میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا افق مبین میں، کھلے ہوئے واضح افق میں۔ افق کسے کہتے ہیں؟ ہم یہاں سے آسمان کی طرف دیکھیں تو جہاں زمین و آسمان ملتا ہوا نظر آتا ہے اس کو افق کہتے ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان کی جو پہنائی ہے گویا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غار سے لوٹتے ہوئے ابتدائے نبوت کے معاملے میں ہی دیکھا، اور آپ کو دیکھ کر آپ پر ایک قسم کا لرزہ طاری ہو گیا، اور آپ نے بیان کیا کہ آپ حضرت جبریل کو میں نے دیکھا کہ 600 پر ہیں، اور آپ آسمان اور زمین کے درمیان گویا زمین پوری جگہ کو چھینک لیا، اس کو بند کر دیا، سدا کا لفظ ہے، بند کر دیا، اس کو ڈھانک دیا، آسمان اور زمین کا درمیان کا حصہ گویا حضرت جبریل کے وجود سے ڈھک گیا۔ تو یہ ان کی اصلی شکل تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، جس میں افق مبین میں، اور یہ اس کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ اسی طریقے سے سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، کہ یقیناً
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ معراج کی رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے بیت المقدس اور پھر آسمان پہ گئے، 7ویں آسمان پر، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک جو 6 یا 7ویں آسمان پر ہے، تو وہاں آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ دیکھا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ دوسری مرتبہ دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، بیری کا درخت جو تمام مخلوق کی انتہا ہے، بیری کا درخت کہا گیا اس کو، لیکن وہ بیری کا درخت، اس کے جو اوصاف قرآن حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ دنیا کے بیری کی درخت کی طرح نہیں ہے۔ ایسا عجیب و غریب اور خوشنما رنگ ہے وہاں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں سے بھی بڑے، اور اس کے پھل جو ہے وہ قلال ہجر کے مٹکوں کی طرح، اور اس کا رنگ ایسا خوشنما کہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ حدیثوں میں اس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس سدرۃ المنتہا بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی جڑ یا تنا جو ہے 6 آسمان سے اور پھر وہ 7ویں آسمان تک اس کی شاخیں وغیرہ پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ سدرۃ المنتہا جس سے آگے کوئی نہیں جاتا، وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اور عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأوا، اس مقام پر جنت المأوا ہے۔ مأوا جنت کے کئی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مأوا ٹھکانہ کو کہتے ہیں، جہاں کوئی پناہ لے ہوئے، ٹھکانہ لے ہوئے۔ تو اس کو جنت المأوا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اسی جنت میں رکھا تھا، گویا یہی ان کا ٹھکانہ تھا، اس لیے جو ہے اس کو جنت المأوا کہتے ہیں۔ کچھ اور بھی تعویلات لوگوں نے کی کہ مسلمانوں کی جو روحیں دنیا میں مر جاتی ہیں تو ان کی روحیں جنت المأوا میں یا جنت المأوا کے آس پاس ہوتی ہیں۔ یہ علماء کی تعویل اور تفصیلات ہیں۔ بہرحال یہ جنت المأوا کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دوبارہ دیکھا۔ ہاں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں تک معراج کروائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے وسألت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں آیتوں کے جو اوپر ہم نے پڑھی، ان دونوں آیتوں سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا کہ یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے افق مبین میں دیکھا یا دوسری مرتبہ دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، تو یہ کس چیز کو دیکھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہاں، تو آپ نے جواب دیا انما ہوا جبرائیل، کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل ہیں۔ اسی سے لم ارہ علی صورتہ التی خلق علیہا غیر ہاتین المرتین، آگے پورا جملہ پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جبرائیل ہیں اور میں نے حضرت جبرائیل کو ان کی اس شکل و صورت میں جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا، جس پر وہ پیدا کیے گئے، ان کو اصلی شکل، جس شکل و صورت کے ساتھ اللہ نے ان کو وجود دیا، اس شکل و صورت میں نے ان 2 مرتبہ کے علاوہ نہیں دیکھا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو 2 مرتبہ قرآن میں تذکرہ ہے، ان 2 مرتبہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ باقی حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے۔ ہاں، کبھی انسانی شکل میں دہیہ قلبی، کبھی عربی کی شکل میں آئے۔ ہر سال رمضان میں آ کے نازل شدہ قرآن سنتے تھے، دور ہوتا تھا۔ آخری سال میں جو ہے وہ 2 مرتبہ پورا قرآن سنایا۔ نماز کا وقت طے ہوا تو نماز 2 دن آ کے اللہ کے حضرت جبرائیل نے امام بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن 5 وقت کی نمازیں ایک دن میں اول وقت میں پڑھائی، دوسرے دن 5 وقت کی نمازیں آخر وقت میں پڑھائی، اور کہا الوقت بین ہذین، یہ نماز کا 5 وقت کا نماز کا وقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو اس سے میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مرتبہ آئے، لیکن اصلی شکل میں یہ قرآن میں جو تذکرہ ہے 2 مرتبہ دیکھا۔ اور یہ کوئی اپنی طرف سے ہم اس کی تشریح، تعویل یا تفسیر نہیں کر رہے ہیں، یہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا رأیتہ منحبطا من السماء، میں نے حضرت جبرائیل کو آسمان سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا، سادن عظم خلقہ ما بین السماء الی الارض، وہ ڈھکے ہوئے تھے، بند کر رہے تھے۔ سد باب اردو میں بولتے ہیں نا، دروازہ بند کرنا، اسی سے سادن اس میں فاعل، سد کا لفظ عربی ہے۔ تو کہا آسمان سے لے کر زمین کے درمیان کا جو حصہ ہے، حضرت جبرائیل کو اترتے دیکھا کہ آسمان سے زمین کے درمیان کے حصے کو وہ ڈھک رہے تھے، بند کیے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے، اتنے عظیم الخلقت، بڑے جسم والے۔ کہہ رہے ہیں وفی صحیح البخاری، صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہاں یہ ایک روایت رہ گئی، ہاں، کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا، دوسری روایت، اس روایت کو بیان کرنے کے بعد یہاں انہوں نے دوسری روایت کا ذکر کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی، یہ سورہ نجم کی آیت ہے۔ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے، یہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد کا تذکرہ ہے کہ پھر آپ قریب ہوئے اور اترے، ثم دنا، اور پھر نازل ہوئے، اتر گئے۔ ہاں، اس سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قریب ہوئے، لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، مرجوح ہے، اور عام طور سے علماء اہل سنت کی اکثریت اس کا رد کرتی ہے۔ معراج کی رات، معراج کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں سلف کا بھی کچھ اختلاف ہے، بعض صحابہ کی تعبیرات کا اختلاف ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو وہ کوئی بہت بڑا بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات بہرحال دلیلوں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب اللہ تعالیٰ سے کلام تو کیا لیکن دیدار نہیں کیا، کیونکہ مسلم شریف کی بالکل صاف حدیث ہے۔ کئی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال کیا، براہ راست پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا؟ تو آپ نے کہا نور انا اراہو، کہ اللہ ایک نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، حجابہ النور، ہاں، اس کا حجاب نور ہے۔ ایسی روایتوں میں بالکل صراحت ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، اور خود ام المومنین کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹ بیان کرتا ہے، غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ تو یہ آیت میں ثم دنا، پھر اللہ کے نبی قریب ہوئے اور اترے، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عائشہ ام المومنین سے جب سوال کیا تو اللہ کے حضرت عائشہ نے بیان کیا انما ذالک جبرائیل علیہ السلام، کہ اس سے مراد جو قریب ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے مراد حضرت جبرائیل ہے۔ کانا یأتیہ فی صورت الرجال، حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانوں کی شکل میں، مردوں کی شکل میں آتے تھے۔ وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ، اس مرتبہ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شکل و صورت میں آئے جو ان کی اصلی صورت تھی۔ فَسَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ، تو انہوں نے آسمان کے افق کو جو ہے بھر دیا، یعنی اس کے درمیان حائل ہو گئے، پورا ایسا ہو گیا جیسے پورا کا پورا ڈھک گیا ہو۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم میں ہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انہ قال رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل لہ 600 جناح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو آپ کے 600 پر تھے۔ 600 پر کا ہونا، آسمان اور زمین کے درمیان آپ کے وجود کا بھر دینا، ہاں، اس کو ڈھک دینا، اور 600 پر کا ہونا، یہ ان کی عظیم الخلقت ہونے کی دلیل ہے کہ بہت بڑا وجود ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ اسی طریقے سے حضرت جابر کی ایک روایت، آخری روایت انہوں نے نقل کی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی، یا یوں کہہ لیں اوزینا کا معنی اجازت دینا، حکم دیا گیا، مجھے اس بات کی اجازت دی گئی، حکم دیا گیا کہ میں فرشتوں میں سے، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں تم لوگوں کو بتاؤں، ان کے بارے میں بیان کروں، بتاؤں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ حاملین عرش فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں۔ تو ان کے بارے میں کیا بتایا؟ انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، کہ ان حاملین عرش فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال یہ ہے، صرف سبھی کا ہوگا کہ ایک کا حال یہ ہے کہ اس کے کان کی لو سے لے کر اس کے کاندھے کا جو فاصلہ ہے وہ درمیان میں 700 سال کا فاصلہ ہے، 700 سال کی دوری ہے، فاصلہ ہے۔ یعنی اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے اگر کوئی چلے گا، اب وہ یہ کون سی چال چلے گا، گھوڑے کی، اونٹ کی، پیدل کی، یہ تذکرہ نہیں ہے، جو عمومی رفتار ہو، تو 700 سال لگے گا لو، کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا سفر کرنے میں۔ اتنا بڑا وجود ہے اس فرشتوں میں، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا جو حاملین عرش میں سے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتے اللہ کی جو مخلوق ہے وہ کتنی عظیم الخلقت ہے۔ فرشتوں پر ایمان کے یہاں میں
یہ درس روک رہا ہوں. آگے بعض خلقی صفات کا تذکرہ ہے. یہاں ہم کو یہ چیزیں اگر سامنے اور مد نظر رکھیں, ذہن نشین رکھیں, تو اس سے کئی چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے. ایک یہ کہ جو پروردگار اتنی عظیم مخلوق کا خالق ہے, اتنی عظیم مخلوق اس کے تابع فرمان ہے, اس کی خود اللہ کی عظمت کیسی ہوگی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اتنی بڑی ہے تو اس کا بنانے والا کتنا بڑا. پہاڑ کو دیکھیں, اس سے بڑا پہاڑ, پھر زمین کو, پھر سورج کو, ستاروں کو, پھر آسمان کو, اتنی بڑی بڑی مخلوقات, تو ان کا پیدا کرنے والا خالق کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہے. ایسے ہی جب ہم یہ جانیں کہ فرشتے اتنی بڑی مخلوق ہیں, اتنے طاقتور ہیں, ابھی آگے اس کا تذکرہ آئے گا. حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا قوم لوط کی پوری بستی کو اٹھا کر آسمان میں اٹھا کر پلٹ دیا, اتنے طاقتور ہیں. جب اللہ کے فرشتوں کا یہ حال ہے کہ ان کی طاقت اتنی ہے, حضرت جبرائیل ایک چینخ مارتے ہیں تو قوم شعیب پوری کی پوری اپنے گھروں میں اوندھی ہو کر مر جاتی ہے, گر جاتی ہے. تو ان کی طاقت اور قدرت کو دیکھ کر اللہ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. ان پر ایمان لانے سے اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. ان پر ایمان لانے کے بعد انسان کو اپنی بے وقتی, عاجزی اور بے قدرتی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس بات پر اترائیں, گھمنڈ کریں, انانیت کا شکار ہوں, اللہ کے اور اس کے دین کے سامنے اکڑیں. کون سی طاقت اور قوت ہے, اور اگر ہم میں بہت بڑی طاقت حاصل بھی کر لی تو کون سا ہم کس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا بگاڑ لیں گے. اللہ کے ایک ایک فرشتے کا یہ حال ہے کہ ہماری پوری برستی میں صرف چیخ مار دے تو سب کے سب مر جائیں. اٹھا کر پلٹ سکتا ہے, اللہ کا عذاب اللہ کے حکم سے لا سکتا ہے. اس کی مخلوق کا یہ عالم ہے تو اللہ کا کیا عالم ہوگا. ایسے اور بھی کئی فائدے فرشتوں پر ایمان کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتے ہیں. اور یہ ایک فائدہ خاص طور سے مسلمانوں کو اس حالت میں جب کوئی غم اندوہ یا دشمنان دین کی یلغار, حملے, سازشیں, جیسے کہ آج کے ماحول میں مسلمان ویڈیو کلپ دیکھتا ہے کہ ہمارے دشمن ہمارے خلاف ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو کچھ بددلی کا شکار ہوتا ہے. ایسی بددلی میں ہمارے لیے ایمانیات بہت بڑا تسلی کا سامان پیش کرتے ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کے لوگ کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی, یہ چیزیں دکھائی گئی, تو اس میں ایک عنصر یہ بھی تھا کہ آپ اس وقت کفار مکہ کے مختلف حملوں کی, الزامات کی اور مخالفتوں کی زد میں تھے, اور پھر تازہ آپ کے قریبی لوگوں کا انتقال ہوا. مسلمان بہت کم تھے. ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریب میں انتقال ہوا. طائف سے آپ لوٹے, وہاں بھی آپ کو مایوسی ہوئی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو غم و اندوہ میں مبتلا کی تھیں, اور آپ کو معراج پر کرائی گئی, فرشتوں اور مختلف چیزوں کا نظارہ کرایا گیا, وہ انبیاء کرام کی امامت کروائی گئی. انبیاء کرام مل کر آپ کو عبد صالح اور اخ صالح کہہ رہے ہیں اور آپ پر ایمان لا رہے ہیں. تو گویا یہ کہا گیا, اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ دنیا کے کچھ کفار آپ پر آج ایمان نہیں لا رہے ہیں, آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, تو اس سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے انبیاء آپ پر ایمان لا رہے ہیں, آپ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ فرشتے آپ کے تائید میں ہیں, جس میں سے صرف جبرائیل کا یہ حال ہے کہ آپ نے سدرۃ المنتہا پر دیکھا کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا حصہ ڈھک جائے صرف ان کے ایک کے وجود سے. کتنی عظیم مخلوق ہے. یہ اللہ کے تابع فرمان ہے, یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں, یہ آپ پر ایمان رکھتے ہیں. پھر یہ کفار اور دنیا کے چھوٹے موٹے بے حیثیت لوگ, وقت کے فرعون, نمرود, ابو جہل, اگر آپ کی اور ہماری مخالفت کریں تو ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے اور مومن بندوں کی تائید اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنے والے یہ فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت سے کبھی تھکتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کی تابع فرمان مخلوق میں سے ایک مخلوق صرف فرشتے ایسے ہیں, تو ہمیں اور آپ کو بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر مخالفین دشمنان دین کی تعداد ہے تو کتنی بھی تعداد ہوا کرے, صرف فرشتوں کی تعداد کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو سمجھنے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.